جب یہ آپ نے یعنی فیصلہ کر لیا کہ ہاں بس یہی زندگی ہے اور یہ اہم ہے اور حاصل دنیا اہم ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھجوایا۔ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے، ہم لوگ تو سوچتے نہیں ہیں اور ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اصل زندگی دنیا کی ہے، یعنی یہ ایک عوام کی سوچ ہے، ہر ایک کی سوچ ہے، چاہے اس کا نام مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا ہو، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ دنیا ایک حقیقت ہے، اس کی کامیابی اصل ہے۔ 7-8 ارب جتنے بھی لوگ ہیں سمیت مسلمانوں کے، سب کا یہ خیال ہے اور سب لوگ دنیا کی طرف رخ کیا ہوا ہے، سب لوگوں نے، اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری نظر میں خاص مسلمانوں کی بات کروں، آج کا جو مسلمان دنیا میں پایا جاتا ہے تو اس کی نظر میں دنیا اہم ہے، دنیا کی زندگی اہم ہے اور حقیقت ہے۔ آپ سوچیں آج کے مسلمان کی نظر میں دنیا، حاصل دنیا حقیقت ہے اور اہم ہے۔ اب یہ دو فیصلے آپ کی سمجھ میں آ گئے، حاصل دنیا جو بھی ہے، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، اقتدار ہے، تو اب آپ کی نظر میں جب یہ آپ نے یعنی فیصلہ کر لیا کہ ہاں بس یہی زندگی ہے اور یہ اہم ہے اور حاصل دنیا اہم ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا۔ اب آپ رب سے نہیں پوچھیں گے، رب سے رابطہ بھی نہیں کریں گے کہ اللہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے کیوں دنیا میں بھجوایا ہے۔ آپ بھی تو ایک وجود رکھتے ہیں نا۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا میں نے اس کے 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں اور میں نے 2 کان اس کو نہیں دیے ہیں، اس کو میں نے 2 ہونٹ نہیں دیے، اس کو میں نے راستہ نہیں دکھایا ہے، 2 راستے نہیں دکھائے ہیں اس کو، اللہ پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے کہ میرا بھی تو اس وجود ہے، ہم سب کا ایک وجود ہے کہ نہیں ہے، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور اب جب آپ نے اپنی میں کو اہمیت دے دی، آپ دیکھ لیں نا بچہ میں کرتے ہوئے بڑا ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے اس میں انانیت ہوتی ہے، نفسانیت ہوتی ہے، میں مجھے توجہ دو۔ ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کس کے بیٹے ہو، تو امی سے زیادہ لگا ہوتا ہے تو وہ پھر یا کوئی حکیمانہ جواب دے دیتا ہے بچہ۔ تو اس طرح تو بچہ ظاہر کے گمان میں، بچہ مطلب جو ابھی ناسمجھ ہے، وہ بھی کہتا ہے میں ہوں، مجھے توجہ دو۔ بعض اوقات بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، 2 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، آپ اس کی خواہش کو نظر انداز کر دیں، روتا رہتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھے کوئی بات نہ مانو بس آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ رونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پھر گلا پھاڑ کے روتا ہے۔ عام بچے، سارے بچے، کوئی ایک تو پھر آپ نے اب یہ بچہ جب بڑا ہو گیا اسی ماحول میں اور وہ پیرنٹس کے بیہیو کو دیکھتا رہا کہ وہ مجھے اہمیت دیتے ہیں یا مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو بس وہ اسی زعم میں کہ بھئی یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اور اسی میں پھر وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، سارا اعتماد بھروسہ والدین پہ۔ اب بچوں کی فیس، آپ کے بچوں کی فیس پرائے والدین تو نہیں دیں گے نا،
آپ خود دیں گے. تو اسی طرح وہ سمجھتا رہتا ہے ماں باپ کے گرد اس کی زندگی گھومتی رہتی ہے. پھر جب وہ نوکری کر لیتا ہے اور پیسہ کمانے لگتا ہے, پھر والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں پال رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میں خرچ کروں گا, کر رہا ہوں, کروں گا. اسی میں یہ زندگی یعنی انسان گزار دیتا ہے بنا اللہ سے کوئی سوال کیے, بنا اللہ سے رابطہ کیے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھجوایا. دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے اور وہ اس پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عام ہے. اس انسان مرکزِ کائنات ہے, میں خلاصہ کائنات ہوں. کیونکہ دنیا میں آپ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. فنگر پرنٹ دیکھ رہے ہیں آپ اکیلے ہیں, دنیا آپ کے لیے ہے. آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں کیوں ہوں, میں اکیلا کیوں ہوں. آپ تو اکیلے ہیں. یہ سب کچھ ماں باپ بچے یہ سب کچھ آپ سے بھاگیں گے, یہ آپ کے دشمن ہوں گے. قرآن میں آیت, اس کو آپ محسوس کریں, قرآن کی آیت کو آپ یقین کریں کہ ایسا ہی ہوگا. یہ بچہ میرا دشمن بن جائے گا. یہاں بچہ بعض اوقات باپ کو قتل کر دیتا ہے, باپ بچے کو قتل کر دیتا ہے, بچہ ماں کو قتل کر دیتا ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے. نشے کے لیے پیسے نہیں دے رہی, بچے پہ فائر کر دیا, وہ اپنے نشے کے لیے وہ ہے تو ماں پہ گولی چلا دی. تو یہاں بھی دیکھیں یہ ایسا ہے نہیں کوئی. اچھا دنیا میں کیوں بھجوایا ہے؟ دیکھیں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ انسان مرکزِ کائنات ہے, خلاصہ ہے. میں قل هو اللہ, میں اکیلا ہوں. اللہ کہہ رہے میں اکیلا ہوں. انسان کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. لقد جئتمونا فرادا, میرے پاس اکیلے آؤ گے, کوئی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. آ گئے نا بھائی میرے پاس اکیلے. کما خلقناکم اول مرہ, تو انسان اکیلا ہے. آپ ہر ایک یہ سوچے کہ میں اکیلا ہوں. اب دنیا میں اپنے وجود کا مقصد تلاش کریں. آپ نہیں جانتے کسی اللہ والے کے پاس جائیں, کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں جو عارف ہے, جس کو پہچان ہے, جو اللہ والا ہے, جو اللہ اچھا جس کا اللہ سے رابطہ ہے, جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہے کہ بھئی کیا چیز ہے یہ. اس سے جا کے پوچھیں, وہ آپ کو آسان لفظوں میں بتا دے گا. پھر آپ کو منزل بھی بتائے گا, منزل کا راستہ بھی بتائے گا. اچھا اب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات, تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھجوایا. ایک بات یہ یقین کر لیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کی کمائی نہیں ہے, آخرت کی کمائی ہے. کیونکہ ہمارا گھر جو ہے وہ دنیا نہیں ہے, آخرت ہے. ہماری زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. میری زندگی, آپ کی زندگی, ہم اربوں سال پہلے جتنا بھی مدت ہو گئی ہے ہماری تخلیق ہو چکی ہے. سب سے پہلے نور محمد پیدا ہوا, اس سے پھر یہ ارواح بنی, فرشتے بنے. یہ نوری تخلیق ہے. میری روح بھی نوری ہے. اب وہ الارواح جنود مجندہ, پھر وہ بات طویل ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے متعلق ارواح کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ یہ ارواح کو میں ایک موقع دیتا ہوں, زندگی کے امتحان میں ڈالتا ہوں, یہ امتحان دیں اور میرے پاس آ جائیں. یہ اللہ کا پیار ہے, اللہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق, میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا, میں نے چاہا, فاحببت, میں نے چاہا, محبت, کہ میں پہچان لیا جاؤں, یہ ارواح میرے قریب آ جائیں اور مجھے پہچان لیں. اب یہ معرفت جو ہے یہ کب ہوگی؟ جب آپ قریب ہوں گے. جب قریب ہوں گے تو ملاقات بھی ہوگی, جب قریب ہوں گے تو دیدار بھی ہوگا.
یہ معرفت میں یہ سارے مضامین پوشیدہ ہیں، دیدار اور ملاقات اور قرب. تو بہرحال اور فخلقت الخلق، پھر میں نے انسان کو بنایا. الفاظ کیا حدیث کے؟ حدیث قدسی ہے، خلق مخلوق. تو مخلوق کا خلاصہ کون ہے؟ انسان ہے، میں ہوں. اب دیکھ لیں، کوئی ایسی دنیا ہے، کوئی ایسا انسان ہے، کوئی ایسا وجود ہے؟ نہیں ہے. تو اب یہ ہے، دنیا کیا ہے؟ یہ ایک امتحان ہے. امتحان دنیا کا امتحان. اس کے بارے میں نشست میں اگلی نشست میں بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.